جنہیں سورت اور سیرت میں فرق نہیں معلوم وہ دین اسلام کو کیا سمجھیں گے؟ سیرت النبی نہیں سمجھے گا تب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسلام نکلتا ہی ہے سیرت النبی سے، سیرت النبی سے۔ دیکھیں زمانہ وہ چل رہا ہے جس میں رسالت مآب کی ولادت ہوئی ہے، اسلام سیرت النبی سے سمجھ میں آئے گا، اور سیرت النبی ہم سے اچھی سیرت النبی کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نبی نہیں کرتے، ہم نبی نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں نبی تو گفتگو نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام ہے۔ یہ ہم سے اچھا نبی کون پڑھ سکتا ہے؟ ہم سے اچھا نبی کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہماری بس میں ہم بتائیں گے کہ نبی ہے کون۔ ہم نبی کرتے ہیں لیکن ہم پہ الزام ہے کہ صرف علی کرتے ہیں، نبی نہیں کرتے، علی کرتے ہیں، انہوں نے صرف علی کو پکڑ لیا ہے، نبی کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہم پہ الزام ہے۔ بھیا ہم نے علی کا دامن اس لیے پکڑا کہیں نبی کو نہ چھوڑ دیں۔ ہم علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی ہمارے ساتھ رہے، ہم علی کو نبی کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ سیرت النبی بغیر سیرت النبی سمجھے اسلام سمجھ میں نہیں آئے۔ آج ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ پوسٹر چھپتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، پوسٹر کا عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، عنوان بڑا سا جلسہ سیرت النبی، لیکن کبھی اتفاق ہو وہاں جانے کا، وہاں آپ جا کے دیکھیں عنوان جلسہ سیرت النبی، بحث ہوتی ہے سورت النبی پہ، بحث ہوتی ہے سورت النبی پہ، سیرت کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی زلفوں کی تعریف، کبھی لبوں کی تعریف، کبھی ہونٹوں کی تعریف، کبھی رخسار کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی دل کی تعریف۔ آپ کو یہی ملے گا، زلفوں کی تعریف ملے گی، لیکن زلفوں کو نہار بنانے والوں کی تعریف نہیں ہے۔ توجہ، زلفوں کی تعریف ہے، زلفوں کی نہار بنانے والوں کی تعریف نہیں ہے۔ دوست کی تعریف ہے، دوست پر سوار ہونے والے کی وہ تم نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیں دیکھیں کبھی زلفوں کی تعریف، کبھی لبوں کی تعریف، کبھی رخسار کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی دوست کی تعریف۔ اے بھیا یہ ساری چیزیں سورت میں آتی ہے، سیرت میں نہیں آتی۔ زلفیں یعنی زلفیں سورت میں آتی ہے، سیرت میں نہیں آتی۔ رخسار سورت میں آتے ہیں، سیرت میں نہیں آتے۔ آنکھیں سورت میں آتی ہے، سیرت میں نہیں۔ لب سورت میں آتے ہیں، سیرت میں نہیں۔ جنہیں سورت اور سیرت میں فرق نہیں معلوم وہ دین اسلام کو کیا سمجھیں گے؟ وہ اسلام اور مذہب کیا سمجھیں گے؟ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے نبی پاک کے جسم اطہر میں کمال نہیں رکھا۔ کچھ کبھی کبھی نبی بھی سنا کرے، اپنے یہاں جس انداز میں بیان ہوتا ہے ہمارا نبی کسی دوسرے بیان۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے جسم اطہر نبی پاک میں کمال نہیں رکھا۔ اللہ نے نبی پاک کے جسمانی روحانی کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی پاک کے جسمانی کمالات بھی رکھے ہیں، بہت سارے کمال، جس میں سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کے
جسم اطہر میں سایہ نہیں رکھا، سایہ نہیں رکھا۔ اللہ نے نبی پاک کے جسم اطہر میں سایہ نہیں رکھا۔ دلیل کیا ہے سن لیجئے۔ کسی نے کسی سے پوچھا، اس لفظ پہ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اشارہ کرنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ کسی نے کسی سے پوچھا، اب میں اس کا نام کیا لوں؟ نام لے کے اختلاف نہیں پھیلانا چاہتا، پوری عمر گزر جائے گی نام نہیں لوں گا۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھیا بتاؤ اللہ نے نبی پاک کے جسم اطہر میں سایہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ ان کا سوال، کیوں نہیں رکھا؟ تو جواب دیا گیا کہ چونکہ جب نبی پاک گھر سے یا مسجد سے نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے، اصحاب چاہنے والے، جا دینے والے، دم بھرنے والے ہوتے تھے، ساتھ میں ہوتے تھے جا دینے والے، بولو ایک ہی زبانی جان دینے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن میدان میں چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، تو اکیلے نہیں نکلتے تھے۔ جب کبھی نکلے اصحاب ساتھ میں، جان دینے والے، صحابہ چاہنے والے، محبت دم بھرنے والے ساتھ میں ہوتے تھے۔ تو یہ بات اللہ کو گوارا نہ ہوئی کہ نبی پاک کے جسم اطہر میں سایہ ہو اور چلتے چلتے کسی صحابی کے قدم سایہ رسالت میں پڑ جائے، اور اگر کسی صحابی کے قدم سایہ رسالت پہ پڑ جائے تو یہ توہین رسالت ہے جو اللہ کو برداشت نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے سایہ نہیں رکھا کہ توہین رسالت نہ ہو جائے۔ اچھا، اگر کسی صحابی کے قدم سایہ رسالت پہ پڑ جائے تو یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ بھیا کتابوں میں آپ نے لکھا، بازار میں آپ لے کے آئے، دکان پہ آپ نے پہنچایا، ہم نے خریدا، پڑھا، نتیجہ نکالا۔ توجہ، ہم نے پڑھا، نتیجہ نکالا کہ صحابی کو اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے قدم سایہ رسالت پہ آ جائے۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کے قدم گوش رسالت پہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ صحابی کو اتنا حق نہیں کہ اس کے قدم سایہ رسالت پہ آ جائے۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کے قدم گوش رسالت پہ آ جائے۔ یہ نبی پاک کے جسم اطہر کا پہلا کمال کہ اللہ نے سایہ نہیں رکھا۔ دوسرا کمال کیا ہے؟ اسی مہینے میں چھٹے سرکار کی بھی ولادت ہے۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کے جسم اطہر پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اچھا، مکھی وہ جانور ہے، آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے منزل پہ پہنچنے سے پہلے مکھی پہنچ جائے گی۔ اب تو پلینوں میں بھی مکھیاں نظر آ رہی ہیں، ہے چھوٹا سا جانور لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ پہنچ جائے گا۔ آپ کے جسم اطہر کا دوسرا کمال ہے کہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی آپ کے جسم اطہر میں۔ دلیل یہ ہے کہ وقت، اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا 8واں محمد، جسے چھٹے سرکار امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں، وہ بیٹھے بادشاہ وقت منصور دوالتی کے سامنے دربار میں، سامنے امام وقت بیٹھا ہے، سلسلہ محمد کا 8واں محمد، اور سامنے بیٹھا منصور دوالتی۔ ایک مکھی ہے جو منصور دوالتی کو پریشان کیے ہیں، ایک مکھی، اتنا بڑا جانور اور اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کو پریشان کیے ہیں۔ کبھی پیشانی پہ بیٹھتی ہے، کبھی رخسار کے بوسے لیتی ہے،
کبھی لبوں کو چومتی ہے، کبھی کان میں دم کرتی ہے، کبھی ناک میں دم کرتی ہے. ہٹاتے ہٹاتے جب تھک گیا تو کہتا ہے امام معصوم سے کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ یہ مکھی صرف ہم ہی پہ بیٹھ رہی ہے، یہ مکھی صرف ہم ہی پہ بیٹھ رہی ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا آپ پر کیوں نہیں بیٹھ رہی، آپ پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے. جب ہٹاتے ہٹاتے تھک گیا تو کہتا ہے یہ مکھی ہم ہی پہ کیوں بیٹھ رہی ہے، آپ پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، آپ پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے. تو امام معصوم نے اس کو جواب دیا منصور بات یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہے، منصور یہ وہ جانور ہے جو اپنے بیٹھنے کے لیے نجاستوں کو تلاش کرتا ہے. اے منصور تو نجاستوں کا انبار ہے، ہمارے اطہار ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو دوسرا کمال یہ کہ نبی پاک کے جسم اطہر پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. تیسرا کمال کیا ہے؟ تیسرا کمال نبی پاک کے جسم اطہر کا یہ تھا کہ نبی پاک کے جسم سے نور نکلتا تھا، نور نکلتا تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی ام المومنین، مسلمانوں کی ام المومنین، لفظوں کو بہت بچا کے میں نے کہا ہے. ام المومنین کا کہنا یہ ہے کہ جب کبھی ہماری سوئی دن کے اجالے میں گم ہو جاتی تھی، کھو جاتی تھی، تو ہم انتظار کرتے تھے. کس کا انتظار؟ نبی پاک کا، کہ وہ آ جائے تو ان کے نور سے اپنی سوئی تلاش لی. ان کے نور سے اپنی سوئی تلاش لی. کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ. ہے کون؟ یہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک کا ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ آ جائے تو ان کے نور سے اپنی سوئی تلاش لی. وہ کہہ رہی ہے نوری، وہ کہہ رہی ہے نوری. مسلمان ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں انتظار کرتے تھے. کس کا انتظار؟ نبی کا. کون کہہ رہا؟ ان کی زوجہ. وہ کہہ رہی انتظار کرتے تھے نبی کا. آپ کہیے نبی کا، میں کہوں گا سلسلہ محمد کے پہلے محمد کا انتظار. سلسلہ محمد کے پہلے محمد کا انتظار. وہ کہتی ہے وہ آ جائے، انتظار کرتی تھی. کس کا؟ سلسلہ محمد کے پہلے محمد کا انتظار. اے بھیا، اگر انتظار بدعت ہے تو چاہے چند لمحوں کا ہو یا منقطع کا، وہ سلسلہ محمد کے پہلے محمد کا انتظار کرے تو بدعت نہیں. ہم سلسلہ محمد کے آخری محمد کا انتظار کریں تو بدعت ہو جائے. وہ کہتی ہے کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ آ جائیں تو سوئی تلاش لے. وہ کہتی ہے نوری تھے. مسلمان کہتا ہے نوری نہیں. کہنے والا کون؟ مسلمان جسے صدیقہ مانتا ہے. صدیقہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک نوری تھے. مسلمان کہتا نوری نہیں تھے. اے مسلمانوں، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں. دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا. یا تو نبی پاک کو نوری مان کے مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو صدیقہ کہنا چھوڑ دو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ تیسرا کمال نبی پاک کے جسم مبارک کا. اور کمال سنو، 3 کمالات کے بعد اور کمال. ہتھیلیوں میں یہ کمال رکھا کہ سنگریزے آ جائے کلمہ پڑھنے لگے. نبی پاک کے ہتھیلیوں میں کمال یہ رکھا سنگریزے آ جائے تو کلمہ پڑھنے لگے. انگلیوں میں کمال رکھا اشارہ کر دے چاند کو ٹکڑا نہ ہو جائے. ہاتھوں میں کمال رکھا یتیم کے سر پر رکھ دے یتیم ہی بھول جائے. چہرے میں کمال رکھا کافر دیکھے مسلمان ہو جائے. اتنے کمالات جس میں اطہر میں نبی پاک کے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے
نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے حبیب تیرے ہاتھ تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیری آنکھیں میری آنکھیں. اتنے کمال ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے حبیب تیرے ہاتھ تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرے کان تیرا چہرہ میرا حبیب میرا چہرہ، کبھی نہیں کہا. لیکن اللہ نے ذات علیت کائنات خدا بنانا چاہے تو اس کا ہو جائے. ہاتھ علی کا ہو کہنا ید اللہ، چہرہ علی کا ہو کہنا وجہ اللہ، آنکھیں علی کو کہنا عین اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ ہے کمال نبی پاک کے جسم اطہر کا. اتنے کمالات ہم نبی پاک، ہم سے بہتر نبی پاک کون پڑھ سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کے بزرگان ایک چھوٹ یہ دے دے کہ یہاں والے ان کے یہاں نبی سنے، وہاں والے یہاں آ کے نبی سنے. تب پتا چلے گا کس کا نبی سچا ہے. یہ چھوٹ تو ملنی چاہیے کس کا نبی سچا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. کچھ بھی نبی پاک کے سلسلے میں کہنا بھی گناہ، اور ہم نے آج تک امیر المؤمنین کی محبت نبی پاک سے زیادہ نہیں رکھی اپنے دلوں میں. اور امیر المؤمنین سے جو بھی محبت ہے وہ نبی پاک کی وجہ سے ہے، نبی پاک کی وجہ سے. اور امیر